السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کتنے دنوں بعد آج پھر میں ادھر آئی ہوں اپنے کھیتوں میں کہ ادھر کیا جائے۔ انسان بعض اوقات سیریس ہونا نہیں چاہتا، لیکن بعض چیزیں اور بعض جگہیں جو ہیں نا اسے سنجیدہ کر دیتی ہیں۔ ہم وہاں کوئی ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہمیں کوئی اندر سے دھچکا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا ایک ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ کیا کیا صورتیں تھیں جو خاک میں پنہاں ہو گئیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کے استعمال کی، ان کی لگائی ہوئی ساری وہیں کی وہیں رہتی ہیں، بس انسان چلا جاتا ہے۔ جیسے مکان بناتا ہے کوئی، والدین جیسے میرے امی ابو تھے انہوں نے بنائے، اس کے بعد اب میں رہ رہی ہوں اس گھر میں۔ اسی طرح کبھی ہمارا وقت آ جائے گا، ہم چلے جائیں گے آگے سے آگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی چلائی ہوئی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی دکھائے تھے، یہ میرے ابو کے ہی ہاتھوں کے لگائے ہوئے، یہ دیکھیں پودے درخت ماشاءاللہ سے اب بن گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بن گئے، سارے وہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہی ہے۔ چلو شکر ہے اللہ کا الحمدللہ۔ یہ دیکھیں یہ سرسوں جب میں آئی تھی تب یہ چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں مونگرے، یہ لیں مجھے ادھر بھی مونگرے نظر آ گئے، دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پودا بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو سارے ہی پودوں میں مونگرے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہی پودوں کو مونگرے لگتے ہیں۔ دیکھیں میں کتنی بیوقوف۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں تو مونگرے ہی بہت لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں آج میں آ رہی تھی راستے میں، ادھر میں ایک بنانے لگی تھی کلپ، لیکن میں بنا نہیں سکی کیونکہ وہاں پہ نا مرد بہت زیادہ تھے۔ تو وہ نا بینگن اور پتہ نہیں کون سی سبزی تھی، کدو تھے، ہاں وہ توڑ رہے تھے۔ اتنا ماشاءاللہ بینگن لگے ہوئے تھے، میں نا اگر وہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے، میں جا نہیں سکی آگے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیں پودوں کو بینگن کیسے لگتے ہیں۔ دوبارہ میں نا انشاءاللہ جلدی کسی دن آؤں گی، پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہ دیکھیں پھل کیسے لگا ہوا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات نا بہت میرے دل کو چبھ سی گئی ہے، ایک ان کی وہ وہاں نا میں نے دیکھا اتنا پھل ان کے، وہ بینگن لگے ہوئے ہیں، کدو لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ ٹماٹر بھی جب کسان اگاتے ہیں تو جب تک کسان کی اپنی فصل ہوتی ہے نا اس کے بھاؤ گر جاتے ہیں، اس کی قیمتیں گر جاتی ہیں۔ یہی ٹماٹر یہ دیکھیں آپ نے بھی پچھلے سال کچھ سالوں میں یا اب بھی اگر ہمارے علاقے میں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر وہ کہیں اور سے منگواتے ہیں یا باہر کسی ملک سے کوئی بھی چیز منگواتے ہیں، اتنے ہائی ریٹس اس چیز کے کر دیتے ہیں کہ عام انسان کے لیے کہ پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں وہ چیزیں۔ تو جب کسان کی اپنی وہ چیزیں کسان اگاتا ہے، ماشاءاللہ اس کی فصل ہو جاتی ہے، آلو کی جیسے، پیاز کی جیسے، ٹماٹر جیسے، میں بھی بینگن دیکھ کے آئی ہوں، تو یہ ساری فصلیں جب ہمارے کسان کی اپنی ہو جاتی ہیں تو ان کی قیمتیں اتنی کیوں گرا دیتے ہیں؟ کسان بیچارہ پھر کیا کرے؟ وہ کیسے حاصل کرے اپنی وہ ساری؟ کیا اسے اتنا بینیفٹ نہیں ہے؟ کیا اسے وہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس کی بھی تو قیمت، پھر تو ٹماٹر ایسے رلتے ہیں 15 روپے کلو، 20 روپے کلو، 10 روپے کلو، اور جب یہ ملتے نہیں ہیں کہیں اور سے لیتے ہیں پھر یہ 300 روپے کلو، 200 روپے کلو کر دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ کیا ہے، کسان بیچارے کو بھی کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ کماد کی فصل ہے، یہ دیکھیں وہ کسان لگاتے ہیں تو ان کے بھی یہ دیکھ لیں، ان کے بھی ریٹس اکثر سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ان کے ریٹس بھی گرا دیتے ہیں وہ، یا ملوں والے جلدی لیتے نہیں۔ لیکن جن کی زمینیں تھوڑی ہیں ان کسانوں نے آگے اپنی گندم کی بھی بجائی کرنی ہوتی ہے، ان کے بیچاروں کو جلدی ہوتی ہے، وہ پھر فصل جو ہے اپنی اس کی وہ کٹائی شروع کر دیتے ہیں گنے کی کہ وہ ہو جائے تو چلیں اس کی جگہ پہ ہم اپنی گندم اگا لیں، تو تب ریٹ بھی نہیں ہوتے۔ جب ریٹ ہوتے ہیں تب تک ان کی فصل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی زندگی کا ہے۔ آج مجھے یاد آیا جب میں آ رہی تھی
وہ میں نے ان کی فصل دیکھ کے نا تو پھر مجھے یاد آیا، یہ دیکھیں یہاں پہ شلجم بھی تھے جب میں آئی تھی، یہاں پہ مولیاں بھی تھیں، تو اب یہ دیکھیں میرا خیال یہ تو اب چارہ شارہ ہی رہ گیا چھوٹا چھوٹا، اور یہ دیکھیں یہ جو سرسوں کی تھی وہ بڑے اب ہو کے، تو یہ جو سرسوں ہیں، ہاں یہ سرسوں ہیں، ہاں یہ سرسوں ہیں، مونگرے نہیں ہیں، اب مجھے سمجھ آئی یہ تو سرسوں ہیں، یہ ایسے ہی ہاں خشک ہو جائیں گی اور پھر ان کو کاٹ کے تو ان کی سرسوں نکالیں گے، وہ پھر اس کے آگے سارا پروسیجر، اس کا تیل نکالتے ہیں، سرسوں کا تیل، ہاں وہ والا ہے، یہ خشک ہو کے تو وہ پھر ساری سرسوں بن جائے گی۔ تو یہ دیکھیں میں بھی آئی، آج میرا پھر دل بہت گھبرا رہا تھا گھر میں، تو میں نے کہا چلو باہر چلتی ہوں، تو کبھی کبھی میرا اتنا دل چاہتا ہے انسان کے نا کوئی 8-10 بہن بھائی ہونے چاہیے، انسان ایک کے گھر سے نکلے دوسرے کے گھر میں چلا جائے، کوئی ایک ملنے آئے، کوئی دوسرا ملنے آئے، کوئی تیسرا ملنے آئے، کیا ہے ایسے بھی، پر شکر ہے اللہ کا یہ بھی زندگی ہے الحمدللہ، ہم کفران نعمت تو نہیں کر سکتے، لیکن اچھا لگتا ہے نا بہن بھائی آپس میں سارے ملتے جلتے، تو بس تھوڑے بہن بھائی بھی نہیں ہونے چاہیے، بس ایک آ گیا دوسرا اس کے پاس چلا گیا، دوسرا پھر اس کے پاس آ گیا، اس کو پھر دوسرے پاس چلا گیا، بس یہی زندگی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے دیے ہیں بس یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ان میں پیار محبت اتفاق ہو۔ بعض اوقات بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن ان میں اتفاق نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا، اور کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ سے 8-8 6-6 4-4 ماشاءاللہ بھائی ہیں، شادی کے بعد بچوں کے بعد وہ ماشاءاللہ سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، کمبائن فیملی نا، اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے 2 ہی ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے نا، یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے یا انسان کی اپنی کوشش سے ہے کہ وہ رشتے کیسے نبھاتا ہے۔ رشتے بھی وہی نبھاتا ہے جو رشتوں کی قدر جانتا ہے، جو جسے کوئی احساس ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، کچھ انسان اپنی کوشش سے بھی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑ کے وہی رکھتے ہیں جو رشتوں کو جوڑنا جانتے ہیں۔ میرے ابو یہاں پہ ہوتے تھے نا، آپ یقین کریں ہمارے ماشاءاللہ سے کزنز، میرے ابو کے فرسٹ کزنز کے بچے، میرے اپنے ہمارے ملنے جلنے والے اتنے لوگ میرے ابو کے ارد گرد جمع رہتے تھے ماشاءاللہ سے، ادھر آنا کھیتوں میں تو تب بھی محفل سجی ہونی، گھر جانا تب بھی ان کے پاس اتنے لوگ آنے ماشاءاللہ سے، ایک رونق لگی رہتی تھی، کتنی دور سے لوگ آتے تھے ملنے ملانے والے سارے ہی، تو اب ادھر آتے ہیں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، لوگ جو اپنے کام کرتے ہیں وہ بھی کام کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں ٹائم پہ ہی، جتنا ان کا کام ادھر ہوتا ہے تو وہ پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہرا بھرا سارا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، طبیعت اتنی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، جیسے مارننگ واک میں پڑھتے تھے نا، ایسے ہوتا تھا مارننگ واک اور صبح کی سیر، تو ہم پڑھتے تھے نا ساری باتیں، سیر سے یہ ہوتا ہے، صبح کی سیر سے یہ ہوتا ہے، مارننگ واک سے یہ ہوتا ہے، وہ باتیں تب ہم چھوٹے تھے تب نہیں سمجھ آتی تھیں، وہ ساری باتیں اب سمجھ آتی ہیں کہ واقعہ ہی صبح ایک اٹھ کے سیر کو جانا، یا اس طرح اس وقت بھی، تو اس وقت بھی ہوتا تھا کہ ہرے بھرے درخت دیکھنے، یہ سارا کچھ تو اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن زندگی میں بعض باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ سمجھ تب آتی ہیں یا تو عمر گزر چکی ہوتی ہے تو یا پھر وہ وقت نہیں رہتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں مجھے وائٹ میں ادھر سے آئی ہوں دیکھتے دیکھتے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وائٹ، پتہ نہیں ان کو کیا بولتے ہیں، بگلے بگلے ہم تو کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو ویسے ان کا نام کیا ہے، دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کتنی پیاری ہے، جب باہر نکلتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں نا، جب گھر سے نکلیں کہاں سے چلتے 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 کتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہریالی نظر آتی ہے، سبزیاں نظر آتی ہیں، گنے نظر آتے ہیں، کچھ چرند پرند ایسے نظر آتے ہیں، ایسے جانور نظر آتے ہیں، دیکھیں میں اب دور یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ نا یہ دیکھیں
ये छोटे छोटे कैनाल नहीं होते खेतों में बने हुए, ये देखें, ये जो नहरी पानी आता है ना, ये देखें, ये वो है सेंटर में। अब ना मेरे ये रुकावट बन गया है, क्योंकि मैं इसे फलांग नहीं सकती। वो देखें आगे भी फिर किसी की ना ये गंदुम है उगाई हुई, तो मैं नहीं चाह रही कि वो ख़राब हो, वरना मैं करीब जाके आपको दिखाती, लेकिन शायद वो उड़ जाएंगे जब मैं पास जाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देख लें। इसी तरह है ये, जब हम इनके पास जाते हैं ना तो ये समझते हैं कि इंसान हमें पकड़ लेगा, हमें कैद कर लेगा या मार देगा। तो जिन रिश्तों से खौफ होता है या कोई हमें घबराहट होती है, कोई ऐसे रिश्ते अगर ज़िंदगी में हों या नफ़रत देते हों या कुछ भी हो, तो हम लोग भी देख लें ऐसे ही भागते हैं ना। हम हर उस रिश्ते की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, अपनाते हैं जिनसे हमें खौफ नहीं होता, जिन्हें हमें पता होता है। तो लेकिन जिनसे खौफ होता है उनसे भागते हैं, लेकिन जो रिश्ते हमें प्यार देते हैं उनकी तरफ हम भागे चले जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा हमें रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लानी चाहिए। कभी किसी को कहीं आया, मैं तो इधर आती थी ना, जब मेरे बूढ़े ना इधर रोज़ेज़ के होते थे, वो गुलाब के ना छोटे छोटे पौधे होते थे, तो यहाँ पे लगे होते थे। यकीन करें मैं लाजमी तोड़ के लेके जाती थी, इतने फ्रेश होते थे ना। तो रास्ते में मुझे कोई ऐसे मिलने वाली, कोई अम्मा जी मिल जाएं, कोई आपा मिल जाएं, कोई भी मिल जाती ना, मैं उन्हें ज़रूर दे देती थी। यकीन करें वो इतना खुश होती थी, इसी से इतनी मोहब्बत ज़ाहिर होती है। तो इसी से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं किसी को महंगे तोहफे दें, किसी को हल्का सा फूल ही दे दें, मुस्कुरा के देख लें, प्यार से कोई जा रहा है उसे अस्सलाम वालेकुम कह लें, कि जिससे उसे ये हो भी ना कि आप उससे बोलेंगे या सलाम देंगे, मतलब वो गुमान भी ना कर रहा हो। इस तरह भी खुशियाँ मिलती हैं, इस तरह भी सारा कुछ होता है। तो ये देखें मैं इतनी खुश हुई हूँ इधर आके, सारे मैं वहाँ से भागी आई हूँ, ये मुझे दूर से नज़र आ रहे थे, और अब मैं इतना कि इन्हें देख सकती थी, इनके पास नहीं जा सकती, या तो ये उड़ जाएंगे। तो और इधर से जगह भी नहीं है। ये देखें ये पानी आ गया ना, तो ये देखें उन्होंने जो साफ़ करते हैं ना इन कैनाल्स को, ये देखें मिट्टी निकाल के ना ये साइडों पे रखी हुई है। ये हर जगह, ये बस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है जी। ये बाहर हम अपनी रोड पे जाएं ना, तो वहाँ पे नज़र आता है जो ग्रीन बेल्ट होती है ना रोड, वो रोड्स के दरमियान, वो भी ऐसे ही लोगों ने साफ़ कर के ना गंद उन पे फेंका होता है। हालांकि ये देखें, ये साइड देखें कितनी प्यारी लग रही है। अगर हम लोग ख्याल रखें कि ये साफ़ सुथरे रहें, ये मिट्टी ये देखें जैसे उन्होंने ये निकाली है, उस पर ये घास वगैरह उगी हुई है खुश्क मिट्टी हो के, अगर ये यहाँ पे ना फेंकें तो ये दोबारा इसमें ना गिरे और वो गंदी भी ना हो जगह। ये देखें ये एक साइड है ना साफ़ नज़र आ रही है आपको, तो ये दूसरी अगर ना करें तो ये बिल्कुल साफ़ रहे। ये देखें कैनाल का पानी है। हम लोग जब गर्मियों में मैं आऊँ ना, तो हम यहाँ पाँव इसमें डाल के टांगे लटका के बैठ जाते होते हैं, इतना मज़ा आता है, फिर कितनी देर घंटों बातें करते रहते हैं। तो ये देखें ये जगह साफ़ है ना, इधर उन्होंने वो कीचड़ वगैरह निकाल के नहीं फेंका हुआ, तो ये जगह साफ़ है। तो अगर इधर भी रखी ना करें तो कितनी प्यारी जगह लगे। लेकिन हम में रच बस गई हुई हैं ये सारी बातें। कोई भी जगह है ना, हमने उसको सही नहीं रखना, कहीं ना कहीं ख़राबी ज़रूर पैदा कर देनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी, वरना ये देखें कितनी प्यारी लग रही है जगह। ये देखें जहाँ से किसान पानी वगैरह लगाते होंगे ना, ये देखें यहाँ से मेरा ख्याल ये खोल लेते हैं, पानी फिर इस साइड को निकल जाता है, लेकिन अभी पानी सीधा बह रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखें मैं पास जाके देखती हूँ इनके, अगर ये उड़े ना तो मैं तो वैसे चुप करके गुजरती जाऊँगी, लेकिन ये है कि शायद नहीं। ये देखें बैठे हुए, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं असल में ना। ये देखें खेत में पानी है ना, खेत में पानी है तो वो पानी के ऊपर फिर रहे हैं। ये देखें जैसे चूज़े नहीं होते, चूज़ों की तरह लग रहे हैं। ये देखें इनकी चूंचें देखें, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना दिल खुश होता है इन नज़ारों को देख के। ये देखें वो देखा मैं पास गई हूँ ना तो वो उड़ के दूर चले गए हैं। वो देखें कितने ज़्यादा हैं, वो देखें। तो चलें जी अब हम चल रहे हैं। ये था आज का व्लॉग, बताइएगा कैसा लगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
اور اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔